بیمار ہیں، تندرست ہیں، ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ جسم ہے جو نظر آتا ہے، اور اسی جسم کے اندر ایک روح ہے جو نظر نہیں آتی۔ ہر انسان کے اندر جسم اور روح کا مجموعہ ہے انسان۔ جسم نظر آتا ہے اور روح نظر نہیں آتی، اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو نظر نہیں آتی ہے وہی سب کچھ ہے۔ جو نظر آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہے وہی سب کچھ ہے، اسی پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ اگر اس کی ایک جھلک دیکھنا ہو تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں، اور ہم مشاہدہ کرتے بھی رہتے ہیں کہ ایک انسان، آج ہم انہیں محفل کی زینت بناتے ہیں جب تک کہ جسم کے اندر روح موجود ہوتی ہے، اپنا مہمان بناتے ہیں، عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان سے کچھ سیکھتے ہیں، سکھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسی انسان کے جسم سے روح الگ ہو جائے، روح جدا ہو جائے، اب اسی انسان کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی، اس انسان کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی۔ جب تک جسم میں روح موجود ہے انسان کا احترام کیا جاتا ہے، انسان کو عزت دی جاتی ہے، اس انسان سے گفتگو کی جاتی ہے، اس انسان کو اپنی محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے، اس انسان سے ہدایت کا راستہ حاصل کیا جاتا ہے، اس انسان سے دوستی نبھائی جاتی ہے، رشتے نبھائے جاتے ہیں، تعلقات بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے، سارے رشتے ختم، سارے تعلقات ختم، سارے رشتے ناطے وہیں پر دم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ آپ دیکھیں، جب ایک انسان کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے تو کوئی بھی باپ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن اگر بیٹے کے جسم سے روح جدا ہو جائے تو باپ انتہائی پیار کرنے کے باوجود اپنے بیٹے کے جنازے کو، اپنے بیٹے کی میت کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا ہے۔ ماں اپنی اولاد سے بہت بے حد محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ ایسے باوجود اگر بیٹے کی اولاد کے جسم سے روح جدا ہو جائے تو ماں بھی اپنی اولاد کو اپنے گھر میں سجاتی نہیں ہے، بلکہ اب کہا جاتا ہے اب اسے شہر خاموشہ کے حوالے کر دیا جائے، اب اسے قبرستان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عزیز باپ اپنے بیٹے کی لاش کو زمین کی تہوں میں دفن کر دیتا ہے اور منو مٹی اس کی قبر پر ڈال دیتا ہے تاکہ کوئی سوراخ باقی نہ رہے۔ بہت پیار کرتا ہے، لیکن جسم سے روح جدا ہو گئی، سارا پیار ختم ہو جاتا ہے، سارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ہمارے اندر جو جسم کے اندر روح موجود ہے یہ جسم کی حقیقت نہیں ہے۔ جسم کی حقیقت اور جسم کا پاور اسی وقت تک ہے جب تک جسم کے اندر روح موجود ہو، جب تک جسم کے اندر ہماری جان موجود ہو۔ اگر جان نکل جائے، روح نکل جائے تو جسم کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی ہے۔ مسلمانوں، میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور روح۔ جو ایک جسم نظر آنے والا ہے، روح نظر نہیں آنے والی ہے، لیکن جو نظر نہیں آتی ہے وہی سب کچھ ہے۔ اگر روح نکل جائے تو جسم کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم سب کے پروردگار نے، رب کائنات نے، خالق شخصیات نے ہمیں جو مذہب دیا ہے، ہمیں جو اسلام عطا فرمایا ہے، ہمیں جو دھرم عطا فرمایا ہے، وہ دھرم بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک نظر آتا ہے اور ایک نظر نہیں آتا ہے۔ نظر آنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، اعمال ہے، نظر آتے ہیں۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ایک انسان روزہ رکھتا ہے، نظر آتا ہے، ایک انسان حج کرنے جاتا ہے، نظر آتا ہے، ایک انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، نظر آتا ہے، ایک انسان زکات دے رہا ہے، نظر آتا ہے، ایک انسان صدقات و خیرات کرتا ہے، نظر آتا ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، انہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں انسان نماز پڑھ رہا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے، یہ رکوع کر رہا ہے، یہ قیام میں ہے، یہ تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، یہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے، اس کے زبانوں پر درود پاک کے ترانے ہیں۔ تو جس طرح یہ اعمال ہے، یہ اعمال نظر آنے والے ہیں، تو اور دوسری چیز ہمارے اسلام میں جو اللہ نے عطا فرمائی وہ عقیدہ ہے۔ اعمال اور عقیدے کا نام اسلام
تو جس طرح اللہ نے ہماری جو زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جسم نظر آتا ہے لیکن جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو مذہب اسلام دیا ہے، اور مذہب اسلام بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اعمال اور عقیدہ۔ اعمال نظر آتا ہے لیکن اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اعمال اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب اعمال کے جسم میں صحت عقیدہ کی روح موجود ہو۔ اگر عقیدہ گڑبڑ ہو تو اعمال چاہے جیسا کرتے رہے، چاہے جتنا کرتے رہے، عمل کام آنے والا نہیں ہے۔ ہر عمل اور ہر نیک کام اسی وقت کام آئے گا جب عقیدہ درست ہو، جب ہمارا ایمان درست ہو۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان عقیدے کا نام ہے، ایمان نماز کا نام نہیں ہے، ایمان روزوں کا نام نہیں ہے، ایمان نیاز اور فاتحہ کا نام نہیں ہے، ایمان یہ میلاد کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان جلسے اور جلوس کا نام نہیں ہے۔ ایمان نام ہے صحت عقیدہ کا۔ اگر عقیدہ درست ہے تو آپ ایمان والے ہیں، اگر عقیدہ صحیح ہے ایمان والے ہیں۔ اگر عقیدہ آپ کا وہی ہے جو صحابہ اور کے دور سے چلا آ رہا ہے تو یقیناً آپ کا ایمان درست ہے، اور جب آپ کا ایمان درست ہے آپ کے سارے اعمال کام آئیں گے۔ آپ چھوٹی نیکی کریں گے وہ بھی آپ کے کام آئیں گی، اگر آپ بڑی نیکیاں کر رہے ہیں وہ نیکیاں کام آئیں گی، نماز کام آئیں گی، روزے کام آئیں گے، حج و زکوٰۃ کام آئیں گے، صدقات و خیرات کام آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے اعمال صالحہ اسی وقت کام آئیں گے جبکہ عقیدہ درست ہو، اور اگر عقیدہ درست نہ ہو تو چاہے جتنی عبادتیں کرتے رہیں اعمال کام آنے والے نہیں ہیں۔ اعمال اسی وقت کام آئیں گے جب ہمارا عقیدہ درست ہو۔ سبحان اللہ۔ عقیدے ہی کا نام ایمان۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو ایمان والی نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے اور اگر آپ سمجھنا چاہیں، یہ تو میں نے عقلی دلیل لے کر کے سمجھایا، لیکن صرف یہی نہیں، اگر آپ قرآن و حدیث کی روح سے دیکھنا چاہیں تب بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یقیناً عقیدہ ہی اصل ہے۔ بے شک ایک قرآن پاک کی آیت پیش کر دوں تاکہ یہ نہ سمجھے کہ ہوائی گفتگو کر کے چلے گئے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جس نے اچھا کام کیا، مرد ہو یا عورت، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی اچھا کام کیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ اور ایمان کس کا نام ہے؟ عقیدے کا نام ہے، نماز روزوں کا نہیں، نیاز فاتحہ کا نہیں، میلاد جلسے جلوس کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان نام ہے عقیدے کا۔ اگر عقیدہ درست ہے نبی کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو یقیناً آپ کا ایمان درست ہے۔ اور جب ایمان ہے اب اس کے بعد اعمال صالحہ کریں گے تو سارے اعمال کام آئیں گے۔ عقیدہ اگر گڑبڑ ہے، عقیدہ اگر غلط ہے تو ایسی صورت میں اعمال بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور اگر عقیدہ درست ہے اعمال نہ بھی ہو، یقیناً اعمال بھی ضروری ہیں۔ اگر ایمان کا جائزہ لیا جائے تو ایمان صرف اور صرف عقیدے کا نام ہے، اعمال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان، بلکہ فرض کرنے کی کیا ضرورت ہے، حدیث پاک میں ہے، غالباً جنگ بدر کی بات ہے، حضرت عمرو ابن عکیش صحابی رسول ہیں، بدر کا معرکہ سرگرم ہوئے، میدان کارزار شروع ہوئے، ایسے عالم میں عمرو ابن عکیش حاضر ہوتے ہیں، کہتے کیا بات ہے، کیوں یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ایک صحابی رسول انہیں بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ہم سب کے درمیان اللہ کے رسول بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ فوراً وہ دامن رسالت سے وابستہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے، میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں،
داد شجاعت دیتے ہیں اور اس کے بعد شہادت کا جام پی لیتے ہیں، شہادت کا جام پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب وہ جنتی ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، حج و زکوٰۃ نہیں، کوئی اور اعمال صالحہ نہیں کیا، ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل جہاد ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، ایک جنتی ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ اعمال نہیں ہے لیکن عقیدہ مل گیا، کنیکشن نبی سے مل گیا، دل کا تعلق نبی سے مل گیا، تو گویا اب ایمان مکمل ہو گیا۔ اور جب ان کا ایمان مکمل ہو گیا اب وہ بغیر اعمال کے بھی جنت میں جا رہے ہیں۔ تو یہ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یقیناً عمل یہ ضروری ہے، نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، حج و زکوٰۃ فرض ہیں، لیکن تمام فرائض سے بڑھ کر کے جو فرض ہے وہ عقیدہ ہے، تمام فرائض سے بڑھ کر کے جو فرض ہے وہ ایمان ہے، صحت عقیدہ ہے۔ اسے اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہیں، ابھی اگر ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتے ہیں، کوئی شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا، نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا، حدیثوں کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد میرا دل مطمئن ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب سچا ہے تو مذہب اسلام سچا ہے، مذہب اسلام سچا ہے، لہذا مجھے اسلام میں داخل کر لو۔ اب اگر کوئی آپ سے اسلام میں داخل کرنے کے لیے کہے، علماء بیٹھے علماء سے کہے کہ اب مجھے اسلام میں داخل کر لو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو کیا آپ اس سے یہ کہیں گے کہ نماز پڑھو؟ آپ اس سے کہیں گے حج کرو؟ آپ اس سے کہیں گے زکوٰۃ دو؟ آپ اس سے کہیں گے صدقات و خیرات کرو؟ نہیں، بلکہ آپ کہیں گے پہلے کلمہ طیبہ پڑھو، تم سب کچھ بعد میں ہے، پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے دامن اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، تب ساری چیزیں تمہارے لیے ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، آج کے مہمان خصوصی پیر طریقہ حضرت عالی شیخ حضرت عالی شیخ محمد اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جلسہ جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ چلو بیٹھو بھائی۔